تفسیر روح المعانی میں ہے کہ ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے، یہاں آپ علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہیں تھا جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا کوئی احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی میں عورت ہوں۔ فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ عرض کی اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے راحت حاصل کریں۔ تفسیر بحر المحیط میں ہے کہ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی ان کا نام حوا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کیا کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اوپر والی پسلی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی، اس لیے تم عورتوں سے نرمی کا برتاؤ کیا کرو۔ حضرت حوا کی تخلیق کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے راحت حاصل کریں اور ان کی تنہائی دور ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت حوا سے قربت کرنا چاہی تو انہوں نے حق مہر طلب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کریم سے دعا کی کہ اے میرے رب میں مہر میں کیا چیز دوں؟ ارشاد ہوا، فرشتوں نے عرض کیا ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 10 مرتبہ درود پڑھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام دنیا کا خوبصورت ترین جوڑا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے انہیں خاص اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا تھا۔ حضرت حوا کو بہت سے فضائل حاصل ہیں، جیسے آپ کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی، جنت میں ہوئی، انسانوں میں سب سے پہلی عورت ہونے کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا، آپ کا نکاح کائنات کے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ بھی جنت میں ہوا، آپ کے نکاح میں گواہ فرشتے تھے، آپ ام البشر یعنی تمام انسانوں کی ماں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کے بارے میں متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے آدم یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، اگر ایسا ہوا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی جنت سے نکل کر زمین پر جانا پڑے گا اور پھر وہاں اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین میں کاشتکاری کرنی پڑے گی، دانہ نکالنے، پیسنے، پکانے کی محنت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّا هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے ورنہ تو مشقت میں پڑ جائے گا۔ اہل جنت کا کھانا پینا بھوک پیاس کی وجہ سے نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں بھوک اور پیاس بالکل نہیں ہوگی اور نہ ہی وہاں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی حاجت ہوگی، بلکہ جنت کے تمام کھانے اور مشروبات صرف لذت کے لیے ہوں گے، اور جنتی کا جب جو چیز کھانے پینے کا دل چاہے گا وہ فوراً
حاضر ہو جایا کرے گی۔ ابلیس کو ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکال دینے اور حضرت حوا کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں ہی رہنے کا حکم دیا، ساتھ ہی یہ گارنٹی بھی دے دی کہ بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہوگا اور نہ ہی بے لباس ہوگا، اور یہ کہ نہ کبھی تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ تاہم یہ بھی فرمایا کہ تمام جنت آپ کے لیے مباح ہے، جہاں چاہے جائیں، اپنی رغبت سے پسندیدہ چیزیں کھائیں، البتہ ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بائبل میں ہے کہ اس باغ کے وسط میں زندگی اور نیک و بد کی پہچان کا ایک درخت تھا جس کے کھانے سے آدم و حوا کو منع کیا گیا تھا۔ کس درخت کے پاس جانے سے اللہ کریم نے منع کیا تھا؟ طبری کے مطابق قرآن میں اس کی صراحت نہیں ہے، تاہم ابن کثیر با اختلاف روایت اسے گندم کا پودا، کھجور کا درخت اور زیتون لکھتے ہیں۔